الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں متفرق مسائل کا باب زیر بحث ہے۔ معاذ بن زہرہ کی روایت ہے، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پیچھے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کر چکے ہیں، تو یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے کہ پروردگار تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور یہ تیرا رزق ہے، تیری عنایت ہے، یہ سب تو نے ہی عطا فرمایا ہے، اسی پر افطار کر رہا ہوں۔ یہ ایک مرسل روایت ہے لیکن پاکیزہ دعا ہے، اور دعاؤں کے معاملے میں اگر ان کے مضامین میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر اعتراض کیا جا سکے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے۔ اسی طرح دعاؤں سے متعلق یہ عمومی ہدایت موجود ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، اپنے مذہبی احساسات کے اظہار کے لیے، اپنے جذبہ پرستش کو بیان کرنے کے لیے جو مناسب الفاظ سمجھیں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، آپ نے کیا دعائیں کی، ان میں یہ دو دعائیں ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان میں بھی بعض لوگوں نے کچھ اضافے کر لیے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھنے کی ایک نیت بھی ایجاد کر لی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہی دو ہیں، اور عام طور پر مسلمان ان کے اہتمام میں کوتاہی کرتے ہیں۔ خاص طور پر جس دعا کا ہم پہلے ذکر کر چکے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے یا اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اس کی زیادہ اشاعت بھی نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی پاکیزہ دعائیں ہوتی ہیں، ان میں بندگی کا احساس بہترین الفاظ میں ادا ہوتا ہے۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں عبد اور معبود کا تعلق اصل میں ہے کیا۔ جس طرح سے ہم کسی اعلیٰ درجے کے غیر معمولی شاعر کے ہاں محبت کا مضمون دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا لطیف جذبہ ہے، اس میں احساسات کی کیا دنیا آباد ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابدیت کیا چیز ہے، بندگی کیا چیز ہے، اور ایک بندہ مومن کو اپنے رب کی کیا معرفت ہونی چاہیے، اس کا اپنے پروردگار سے کیا زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس لحاظ سے ابدیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے معارف کا خزانہ ہے۔ ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے یاد بھی کرنا چاہیے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں کیا کہ یہی دعائیں کی جائیں۔ ہر بندہ مومن اپنے احساسات کو اپنی زبان میں اپنے پروردگار کے سامنے جس طرح چاہے بیان کر سکتا ہے۔ وہ اگر ان دعاؤں سے صرف اتنی بات بھی لے لے کہ مجھے اپنے جذبات اگرچہ میں انہیں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں تو کس طرح بیان کرنے چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے مل جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا غلبہ قائم رہے گا اس وقت تک
جب تک لوگ افطار میں عجلت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ اسے مؤخر کرتے ہیں، دین کا غلبہ قائم رہے گا، یعنی انسانوں کے فکر پر، انسانوں کے دینی تصورات پر، انسانوں کے دینی اعمال پر۔ جب کبھی بھی کسی امت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں دین اپنی واضح ترین صورت میں ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ کے کسی پیغمبر نے دین کی تجدید کی ہے تو اسی سے ایک امت کی ابتدا ہوگی، اس میں دین اپنی اصل حقیقت میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا گویا ذہن پر، فکر پر، تصورات پر، خیالات پر، انسان کے احوا پر غلبہ ہے جو قائم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت یہ احساس کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بدعات در آتی ہیں، یعنی لوگ اپنے طور پر دین بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر اس طرح کی چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے اور اب افطار کا وقت آ گیا ہے تو جلدی کیا ہے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور 15-20 منٹ گزار لیجئے۔ آپ نے سارا دن تو گزار لیا کہ وہ قانون کا تقاضا تھا، اب کوئی آدھ گھنٹہ اور تاخیر کر لیں تو اس سے اور اجر ملے گا۔ تو اس طرح کی باتوں کو دین میں پسند نہیں کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے جو حدود متعین کر دیے ہیں دین کے معاملے میں، ان سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے دین میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہونی چاہیے۔ ایاکم و محدثات الامور، یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات اپنی طرف سے ایجاد کر کے کوئی شخص داخل نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح کا کوئی احداث فی الامر ہوگا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے گی تو یہ بدعت ہوگی، اور فرمایا کہ ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جب وہ جانتے بوجھتے کی جائے تو جہنم ہے، یعنی جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بار بار توجہ آپ نے دلائی اور فرمایا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہود و نصارہ کے ہاں جب دین کا غلبہ نہیں رہا، یعنی ان کے فکر پر دین کا غلبہ نہیں رہا، بلکہ ان کے اپنے توہمات، ان کی اپنی فکر، ان کے اپنے مسائل وہ اصل بن گئے، تو پھر وہ مؤخر کرنے لگ گئے، یعنی افطار میں تاخیر کرنے لگ گئے۔ اسی کو وہ اللہ کی خوشنودی اپنے حدود سے بڑھ کر حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگ گئے۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے رہبانیت پیدا ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک میزان قائم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں اسی کے مطابق تمہیں ایک امتحان سے گزار رہا ہوں۔ اس میں انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، معاش کی جدوجہد کرتا ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے لحاظ سے بھرپور دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اسے اللہ کے قائم کردہ حدود پر قائم رہنا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس جھمیلے میں پڑوں کیوں، اس سے آگے بڑھ کر دنیا چھوڑتے ہیں، جا کے کہیں تپسیا کرتے ہیں، کہیں دونی رماتے ہیں، کسی مینار میں جا کر یا کسی کھو میں جا کر یا کسی غار میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو گویا رہبانیت یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل ابتدا سے اس کو روکا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ افطار میں اس طرح کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابی عطیہ قال دخلت انا و مسروق علی عائشۃ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدہما یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ والآخر یؤخر الافطار و یؤخر الصلاۃ۔ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے ہاں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو افطار میں بھی بہت عجلت کرتے ہیں اور نماز میں بھی،
یعنی نماز کا وقت ہوا تو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے افطار کا وقت ہوا تو فوراً روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دوسرے ایک صحابی ہیں کہ جو افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور نماز میں بھی، تو ان دونوں رویوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ یہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا۔ قالت، انہوں نے جواب دیا، ایہما یعجل الافطار یعجل الصلاۃ، یہ بتاؤ کہ یہ افطار میں عجلت کون کرتا ہے اور نماز میں عجلت کون کرتا ہے؟ یعنی پہلی صورت کے بارے میں استفسار فرمایا، پوچھا۔ قلنا عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ قالت ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ نے ام المومنین نے جواب دیا کہ یہی اللہ کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی طریقہ آپ کا بھی تھا۔ والآخر ابو موسیٰ، اور دوسرے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے تصویب فرمائی کہ عجلت ہی اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، یہی آپ کا اسوہ ہے، اسی پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ وعن الارباز ابن ساریہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا۔ فقال، فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، یہ برکت والا ناشتہ ہے، آئیے ناشتہ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں تو خیر ناشتے کا لفظ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سحری مراد ہے کہ یہ صبح کے وقت اٹھنا، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس موقع کے اوپر اللہ کے حکم سے کھانا، اور پھر ٹھیک وقت پر جب اللہ کا اذن آ جائے تو بند کر دینا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی برکت کا موقع قرار دیا، یعنی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بندے کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی اٹھ کے کھجور 2 کھجور بھی کھاتا ہے یا کوئی ایک روٹی پکا کے کھا لیتا ہے تو اللہ اس میں بھی اپنی برکت ڈالتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور روزے کی ذمہ داری پوری کرے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المومن التمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور بھی کیا اچھی چیز ہے ایک بندہ مومن کی سحری کے لیے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی ہمارا محبوب پھل ہو جس کو ہم کھاتے ہوں، جس سے سحری ہوتی ہو، تو ہم بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا، یعنی کھجور عرب کے ہاں ایک ایسا پھل تھا کہ جو سبھی کھاتے تھے، اس کی رغبت بھی تھی، عام مدینے میں ملتا بھی تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس میں بڑی برکت بھی ہے اور یہ بہت اچھا پھل بھی ہے، اور سحری میں بھی اگر 1-2 کھجور ہی کھا لی جائے تو سحری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جانب گویا آپ نے توجہ دلائی، اس کا کسی دینی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ان کے صحیح محل میں سمجھنا چاہیے کہ دین کی حیثیت جب اللہ کا پیغمبر کسی چیز کو دیتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ در حقیقت وہ عام باتیں ہیں جو اپنے ماحول میں، اپنی معاشرت میں، اپنے پس منظر میں ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی پاکیزہ باتیں ہیں، اس میں گویا یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو کسی خاص اہتمام کی رمضان میں سحری میں یا افطار میں ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایک کھجور بھی مل گئی ہے تو یہ کفایت کر جائے گی اگر اللہ چاہے گا۔ یہ در حقیقت وہ چیزیں تھیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کے معاملے میں، اسی طریقے سے روزے کے افطار کے معاملے میں، سحری کے معاملے میں ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ چونکہ روزہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج و عمرہ ایک عبادت ہے، تو عبادات سے متعلق سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن ٹھیک اس مقام پر کھڑا رہے جو اللہ نے یا اللہ کے رسولوں نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی جو ہمارے دنیوی معاملات ہیں ان میں ہم اجتہاد بھی کرتے ہیں، نئی آراء بھی قائم کرتے ہیں، یہ سارے معاملات وہاں جائز ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ اصول ہیں،
لیکن عبادات سے متعلق بس اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہم کو کھڑا کیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے جو آداب مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح دوسری عبادات کے لیے ہر شخص کو طابقاً نال بن نال ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ غامدی سینٹر کے تحت خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 15 منٹ سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں کرونا کے باعث، یا کوئی وبا آتی ہے۔ اس وقت ہمارے برادر ملک، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بہت ہی دیگر گوں صورتحال ہے کرونا کے باعث۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بالعموم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی جو ہندوستان میں آباد ہے اور ہندوستان میں اس وقت بڑی مشکلات میں ہے۔ کیا پیغام دیں گے وہاں کے مسلمانوں کو، اور کیا ان کے حق میں اس موقع پر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں کووڈ سے محفوظ رکھے؟ ساری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سب ہمارے بھائی ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صحت کی دعا، عافیت کی دعا، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت فرمائے، اور اس کے ساتھ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں ہمیں مسلمانوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، غیر مسلموں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ بندہ مومن کے اندر اگر سچا خیرخواہی کا جذبہ ہو انسانیت کے لیے، تو وہ صحت کی، تندرستی کی، بحالی کی دعائیں تو کرتا ہے، ہدایت کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو شب و روز دعا کرنی چاہیے۔ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس میں اس سے بھی زیادہ تشویشناک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عمومی رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ یعنی ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارے مذہبی لوگ، وہ ابھی تک بھی اپنی ایک خاص روش پر قائم ہیں۔ جس طرح سے ان کو آگے بڑھ کے لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے لیے موقع آ گیا ہے تو وہ ویکسینیشن کا بندوبست کریں۔ اسی طرح سے جو ضروری احتیاطی تدابیر ہیں ان کا ہر حال میں لحاظ رکھیں۔ یہ سب اللہ کے دین میں وہ لازمی تقاضے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق دنیا میں جیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں وہ تمام چیزیں کریں گے جو علم و عقل کی روح سے کرنی ضروری ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص حکم دے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ وبائیں، یہ تکلیفیں، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، ان میں سب سے بڑا سبق یہی ہوتا ہے کہ بندوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں، وہ اس کے سامنے تضرع کریں، وہ اس سے دعائیں کریں۔ تو ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ دونوں کام پوری سرگرمی سے کرنے چاہیے، احتیاطی تدابیر، علاج، معالجہ، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا، اللہ سے مناجات۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اکثر ہمیں جو یہ صوفیاء کی کتابیں ہیں، تصوف کے مصادر مراجع ہیں، ان میں لکھی ہوئی ملتی ہے، اور اس سے بڑے بڑے تصورات ثابت کی جا رہے ہوتے ہیں۔ میں مثبت طور پہ پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی سورہ حدید میں آیت ہے اللہ کے بارے میں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اول، آخر، ظاہر، باطن اللہ کی صفات ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں انسان کی حیثیت سے، اس دنیا میں ہمارے لیے یہ تصور کرنا کہ کوئی چیز زمان و مکان سے بالاتر ہو سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ یا زمان میں ہے یا مکان میں ہے۔ یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں ہم زمان سے مجرد ہو سکتے ہوں۔ یعنی جب ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر وہی دنیا ہوتی ہے۔ پھر وہ دنیا بتاتی ہے کہ زمان کے وہ کیا کیا مراحل ہیں جو گزر چکے ہوئے ہیں، صبح ہو گئی تھی یا شام ہو گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مکان کا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ تصور کرنا کہ کوئی وجود، کوئی شے ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو کسی مکان میں نہ ہو، تو یہ ٹائم اور سپیس کی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرتے ہیں تو اپنی اس مجبوری کی وجہ سے
اس میں بھی اسی طرح کا تشریح کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں علم کلام کے مباحث ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے خلق و امر کو سمجھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جب انسان نے اپنی عقل سے سمجھنا چاہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقدمات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کی مادی دنیا، اس کے مشاہدات، اس کا زمان، اس کا مکان، اس کے ہاں علم اور قدرت کے تصادم کی صورتیں، تو وہ انہی کے اندر الجھ کر ان سب مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بالکل برخلاف ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ جو تمہارے قوانین ہیں، ان کے ساتھ کوئی ادنیٰ تمثیل بھی قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور اس طرح یہ سبق بھی دیا ہے کہ ہمارا سارا علم در حقیقت ہماری اس دنیا میں تمثیل پر قائم ہے۔ یعنی میں کسی چیز کو جب دیکھتا ہوں تو ایک تو میرا براہ راست مشاہدہ ہے، اس کے بعد اگر میں کسی چیز کا تصور کرتا ہوں یا کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو آپ غور کر کے دیکھیے اس کی اساس اور اس کی بنیاد تمثیل ہوتی ہے۔ یعنی ایک چیز میرے مشاہدے میں آئی، ایک تجربے میں آئی، میں کبھی ماضی پر اس کا اطلاق کر کے اس کو سمجھتا ہوں، کبھی مستقبل پر اس کا اطلاق کر کے اس کو سمجھتا ہوں۔ تو دنیا میں چیزیں چونکہ تمثیل سے روبعمل ہوتی رہتی ہیں، اسی چیز کو آپ کے ہاں فقہ میں قیاس کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حالات ہیں، امور ہیں، تصورات ہیں، قواعد ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنی تمثیل پیدا کر لیتے ہیں، اور ہماری یہ دنیا اس پر قائم ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ سائنسی علوم سے متعلق ہیں، اس میں استنباط کی، آراء قائم کرنے کی، نظریات قائم کرنے کی یہی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس دنیا کی کوئی چیز، یہ جو زمان و مکان کی دنیا بنائی ہے، یہ جو مادی دنیا بنائی گئی ہے، اس کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کوئی ادنیٰ مماثلت بھی نہیں رکھتی۔ نہیں رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات بھی ہمارے علم سے ماورا ہے، اس کی صفات بھی اپنی اصل صورت میں ہمارے علم سے ماورا ہیں، اور خلق و امر کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی اصلاً ہمارے علم سے ماورا ہے۔ چنانچہ جب اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا، قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اپنے حدود علم میں رہنا سیکھو، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ دو پہلو ہیں اس میں جو زیر بحث ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان پر قیاس نہ کرو، وہ اس سے ماورا ہے۔ اچھا، اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دور تم فرض نہیں کر سکتے کہ جب وہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ آخر ہے، کوئی ایسا زمانہ تم تصور میں نہیں لا سکتے کہ زمان موجود ہوگا اور وہ موجود نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مکان کا معاملہ ہے، مکان میں چیزیں اوپر ہوتی ہیں، نیچے ہوتی ہیں، دائیں ہوتی ہیں، بائیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ وہ زمان و مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے۔ اسی کا ایک دوسرا نتیجہ خود صفات الہی میں نکلتا ہے، چونکہ وہ زمان و مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے تو اس لیے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، یہ آیت ہم جب پڑھتے ہیں، آپ نے بالکل اس کا واضح مفہوم بتا دیا، لیکن وہ جو صوفیانہ تصورات ہیں، وحدت الوجود کے تمام چیزیں اسی میں جا کر ضم ہو جائیں گی، وہی ایک حقیقت مطلقہ ہے، وہ جو استدلال آیت سے کیا جاتا ہے کہ آیت کے الفاظ اس استدلال کی نفی بھی کرتے ہیں کہیں پر کیا؟ آیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ اللہ ہے، یعنی ظاہر ہے نا یہ سب کچھ، یا جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے۔ تو یہ الٹ کر ترتیب استدلال لوگوں نے قائم کر لی ہے۔ یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ظاہر اللہ ہے اور باطن اللہ ہے اور اول اللہ ہے اور آخر اللہ ہے، یہ کہا گیا اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ زمان اور مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے۔ اس کو زمان و مکان میں رہنے والی ایک مخلوق اپنے تصور میں لانے کی صحیح نہ کرے، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ جو ہمارے ہاں وحدت الوجود اور اس طرح کے تصورات پیدا ہوئے ہیں وہ در حقیقت اسی صحیح کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہم خلق کو سمجھ لیں، ہم امر کو سمجھ لیں، ہم ذات خداوندی کا انسان کے ساتھ ریلیشن ذاتی سطح پر دریافت کر لیں، یہ کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بنائے استدلال کیا ہے؟ انسان کا تخیل،
اور پھر اس کے بعد جو اس سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ انسانیت کے اندر ایک جمالیاتی احساس ہے، اس کی اس سے تسکین ہوتی ہے۔ تو جمالیاتی احساس کی تسکین شاعری سے کر لیں، فنون لطیفہ سے کریں، مصوری سے کریں، موسیقی سے کریں، کوئی گانا بجانا سن لیں، غنا میں لطف لیں۔ یعنی اس کے لیے مذہب کو تختہ مشق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مذہب حقائق کا نام ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ذات خداوندی اپنی ذات کی حیثیت سے اور اس کا خلق و امر ہمارے علم کے حدود سے ماورا ہے۔ یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ اس کو زمان اور مکان کی محدودیتوں میں لا کر سمجھنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو تصور دیا گیا ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو چونکہ انسانوں میں بھی موجود ہے، تو بس اس کے حوالے سے ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار سراسر رحمت ہے، ہمارا پروردگار سراپا شفقت ہے، ہمارا پروردگار معاملہ کیسے کرتا ہے، بس وہ چیزیں۔ اس کی ذات اور اس کا خلق و امر یہ ہمارے حدود سے ماورا ہے، یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب اسی سے متعلق سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم جب کسی کو کوئی خدا کو نہیں مانتا اور اس کو خدا کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا ہے، یہ حقیقت ہے، تو جب آپ کی شروع میں یہ بات اس کو بتا دی جائے کہ یہ ہمارے علم اور احاطہ ادراک سے ماورا ایک ذات ہے، تو پھر ہم اس کو اس خدا کا تعارف یا خدا کی طرف قائل کیسے کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ کے آئے ہیں، یا خدا ہمارے معمل میں یا لیبارٹری میں پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کے اجزاء کو تحلیل کر کے دیکھ لیا ہے تو آئیے آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی دین کی دعوت یہ تو نہیں ہے، دین کی دعوت یہ ہے کہ یہ کائنات، انسان، اس دنیا کا نظم، یہ سب اپنے وجود سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ ہم خلق من غیر شے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مخلوق ہے اپنے وجود سے بتا رہی ہے اور اس کا کوئی خالق نہ ہو؟ تو ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے وجود سے خالق کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی استنباطی استدلال۔ استنباطی استدلال، یہ عقلی استدلال ہے، اس میں کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرایا جا رہا، اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کیسا ہے۔ اس کے بعد جب ایک انسان اس چیز کی معقولیت کو سمجھ لیتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ انبیاء علیہ السلام کو ہوا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے اس کی شہادت دے دی، اور ان کی یہ شہادت اس لیے صوفیانہ شہادت کے مقابلے میں ہر لحاظ سے قابل قبول ہو گئی ہے کہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی صورت میں۔ تو قرآن مجید کو پڑھیے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا پروردگار کیا صفات رکھتا ہے اور آپ کا پروردگار انسانوں سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے سنن، یہ ہے قرآن مجید کا موضوع، ان کا ہم تعارف کراتے ہیں۔ اسی سے اللہ کی سچی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے خلق و امر کی نوعیت یہی ہے کہ جس کو فلسفے نے اپنا موضوع بنائے رکھا صدیوں تک۔ یہ عالم امثال کی بحثیں، یہ مابعدت طبیعات کے باہمی تعلقات، یہ کیا چیز تھی؟ یہی کچھ تھا، اور اسی کو بعد میں صوفیہ نے اپنے مشاہدات سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے حدود علم سے ماورا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری چند منٹ ہیں، کچھ فقہی سوالات لوگوں کی جانب سے جو موصول ہوتے ہیں وہ بھی رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایک سوال پوچھا ہے صاحب نے، وہ کہتے ہیں میں ایک پروفیشنل کھلاڑی ہوں، میدان کے اندر کھیل پیش کرتا ہوں، تو کیا یہ کھیل کے دوران، ظاہری بات ہے آدمی کو ہائیڈریٹ بھی رہنا پڑتا ہے، توانا بھی رہنا پڑتا ہے، روزہ ترک کیا جا سکتا ہے کھیل کی پیش کرتے؟ نہیں تو پھر روزہ رکھیں گے کب؟ اس لیے کہ پورا سال تو وہ کھیلتے ہی ہوں گے۔ دیکھیے کوئی عارض صورت ایسی پیش آ جائے آدمی کو کہ جو اس کے لیے مجبوری بن جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ کے باقی دنوں میں رکھ لیں۔ تو کھیلتے ہیں وہ، کھیلنا تو ان کا 24 گھنٹے کا کام ہے، تو پھر روزہ نہیں رکھیں گے، پھر کچھ دیر کے بعد پوچھیں گے کہ اچھا نماز پڑھنے میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے، تو 1 مہینہ چھٹی کریں اور روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے ہم سب، ایک اور سوال ہے، مختصر چند سیکنڈ ہے میرے پاس، نہیں ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے ہم سب، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔